کامیاب امن جرگے کو ناکام بنانے میں آخر کون کون ملوث تھے؟ پہلے تو وفاقی حکومت نے اس جرگے پر پابندی عائد کی، لیکن بعد میں آخر کسی نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ہزاروں پشتونوں کے سامنے حلف لے کر کہا تھا کہ ہم آخری دم تک ساتھ دیں گے؟ ویئر از منظور پشتون رائٹ ناؤ، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو خیبر کی میدان میں اکٹھے کیا تھا؟ کیا پی ٹی ایم یہ جرگہ اپنی پاور شو کے لیے کر رہا تھا؟ کیا اس جرگے کو ناکام بنانے کے لیے وفاق پہلے سے ہی صاف پلاننگ کر چکے تھے؟ تو پھر اس پلاننگ میں کون کون ملوث تھے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ 11 اکتوبر سن 2024 پختونخوا کی تاریخ کا وہ تاریخی دن تھا جب سارے پشتونوں نے مل کر حکومت پاکستان سے امن کا مطالبہ کیا۔ یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں تھا، برسوں سے ہر روز پشتون امن چاہتے ہیں، امن کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ہر روز قربانی دیتے ہیں، لیکن اس بار فرق صرف یہ تھا کہ پی ٹی ایم کے رہنما منظور پشتون نے سارے پختونخوا کے قوم پرست سیاسی، مذہبی اور کاروباری شخصیات یعنی تمام مختلف خوشحال پشتونوں کے پاس جا کر 11 اکتوبر کو خیبر میں منعقدہ کیا جرگہ میں دعوت دیتا ہے۔ پشتون روایات میں جرگے کو ایک سماجی سپریم کونسل کے طور پر مانا جاتا ہے، یعنی اگر کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جرگہ جو فیصلہ کرے وہ ہر فریق کو قابل قبول ہوگا۔ پشتون بلڈ میں جرگے کی پاور ریاستی سپریم کورٹ کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح 11 اکتوبر 2024 میں جتنے بھی پشتون جمع ہوئے تھے وہ احتجاج نہیں، جرگہ کر رہے تھے، اور مین مقصد ہمیں امن چاہیے ہے۔ We want peace. تو یہ جرگہ قانونی طور پر کسی بھی ملک یا انٹرنیشنل لا کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ ہر ملک جب کسی شہری سے ٹیکس، ان کے زمینوں سے ریسورس اور اس کی گھر کی ضرورت بھی اسٹیٹ کو درکار ہو تو شہری گھر بار چھوڑ کر اسٹیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بدلے شہری کو صرف اور صرف پروٹیکشن فراہم ہوتا ہے۔ یہی وہ تصور ہے جسے سیاسی فلسفے میں عمرانی معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ پختونخوا میں بوڑھے، نوجوان پشتون، اس کی عورتیں، معصوم بچے جلس گئے، ان کے گھر تباہ ہوئے، ہر قسم کی اذیتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن اب تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے امن کی روشنی نہیں دیکھی۔ پختونخوا میں ہر دن کا آغاز ایک نئی جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ 11 اکتوبر پر سارے پختونوں نے مل کر خیبر کے میدان میں خیمے لگا کر ایک تاریخی جرگہ کیا اور حکومت پاکستان سے امن کا مطالبہ کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پختون روایت میں جرگے کی تو بہت پاور ہوتی ہے، لیکن یہ جرگہ آخر کیوں ناکام ہوا اور ایک بار پختونخوا کیوں جل رہا ہے؟ اس جرگے کی ناکامی کے پیچھے کون کون ملوث تھے اس جرگے کو ناکام بنانے کے لیے؟ یہ اس ویڈیو کا مین تھیم ہے، تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیں۔ جب پختونخوا کے مختلف علاقوں سے قافلے خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے پختونخوا انتظامیہ کو ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوتی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں جرگے کے علاقے کو سیل کرانا اور خیبر میں دفعہ 144 کرنے کا حکم نافذ عمل ہے۔ اس حکم کے ساتھ پولیس حرکت میں آتی ہے اور وہاں پہنچ کر ریاست پاکستان کے شہریوں کو جرگے کی جگہ خالی کرنے کا حکم دیتی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ ریاست پاکستان کے شہری یہ جرگہ امن کے لیے کر رہے تھے۔ پولیس ظاہر میں عوام کے سامنے طبل جنگ بجانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ جب ریاست پاکستان کے شہریوں نے میدان کو کسی بھی شرط پر چھوڑنے کے احکامات نہ مانے تو پولیس نے گولیاں برسائی اور اس کے نتیجے میں 3 لوگ جان بحق ہوئے۔ اس حادثے کے بعد وفاق سمجھ چکے تھے کہ صدیوں سے امن کے پیاسے لوگوں کو کسی بھی مشینری سے کنٹرول کرنا امپاسبل ہے۔ بس چھوڑو، جرگہ کرنے دے، لیکن جرگہ کو ناکام بنانے کے لیے پہلے بیک اپ پلان تیار ہو چکا تھا، صرف میدان میں اترنا باقی تھا۔ یاد رکھیں، خیبر میدان میں 3 لوگ جان بحق ہونے سے پہلے بیرسٹر صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پی ٹی ایم ایک کلدن تنظیم ہے اور وفاق کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد ضرور ہوگا، لیکن اس واقعے کے فوراً بعد جب حالات بگڑ گئے تو بیک اپ پلان کو میدان میں اتار دیا گیا۔ 10 اکتوبر کو صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کلدن تنظیم کے سربراہ منظور پشتون کے ساتھ مشترکہ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منظور پشتون نے کہا کہ اگر یہ لوگ میرا شناختی کارڈ بلاک کرنا چاہتے ہیں تو بلاک کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ علی امین نے مسکراتے ہوئے کہا
کوئی بات نہیں، وہ میرا شناختی کارڈ بٹوا سمیت لے گئے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے بعد سارے پختونخوا سے ہر پارٹی کے لوگ پہنچ گئے، لیکن اس جرگے میں پی ٹی آئی دیگر سیاسی ایکٹر کا شرکت نہ کرنا اپنی سیاسی طاقت اس صوبے میں داؤ پر لگانے کے مترادف تھا۔ خیر صوبے کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس جرگے میں شرکت کی۔ اس کی شرکت پاکستانی میڈیا نے غم اور مایوسی کا خبر قرار دیا۔ ان لوگوں نے جو الفاظ استعمال کیے آپ غور کریں ذرا۔ گنڈاپور suddenly reached the Pashtun Jargah. Gandapur suddenly reached, and then he used the Pashtun Jargah, not the PTM. Gandapur suddenly reached the Pashtun Jargah. یہ الفاظ تو غور کریں، اس کے مترادف ہے کہ سارے پشتون آپ کے نظر میں دہشت گرد ہیں۔ یہ تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ پختونوں کو تو آپ پاکستانی شہری سمجھتے نہیں، اور یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ تو صرف امن چاہتے تھے۔ خیر ان خبروں کے بعد جرگے نے کچھ مطالبات ریاست کے سامنے رکھ دیے، لیکن اس جرگے کے لوگوں کو بھی لولی پاپ دیا گیا، کیونکہ ریاست تو خود اس جرگے میں شریک ہو چکا تھا۔ تو بھائی مطالبات کس کے سامنے رکھنے تھے؟ علی امین، این پی، جے آئی، جے آئی، بہت سی سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو آج پروونشل سینٹ اور نیشنل اسمبلیوں میں موجود ہے، یعنی پروونشل سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے جرگے میں شرکت کی۔ خیر جرگے کے ان قراردادوں میں امن قائم کرنے، فوجی آپریشن کا خاتمہ، لاپتہ افراد کی بازیابی، متاثرین کی بحالی اور قبائلی عوام کو بنیادی آئینی حقوق دینے جیسے بڑے مطالبات شامل تھے۔ لیکن جب ان مطالبات کو عملی جامہ پہنانے کی باری آئی تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہزاروں لوگوں کے سامنے کیے وعدوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ منظور پشتون نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اگر ریاست نے مطالبات پورے نہ کیے تو وہ جرگے کو فیصلے کو تحریک کی شکل دیں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ کوئی بڑی تحریک اٹھی، نہ ہی قراردادوں پر ہوئی پیش رفت۔ کہتے ہیں دل کے پپولے جل اٹھے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ تجزیہ ادھوری ہے، لیکن اس سوال کے جواب سے بھی پورا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کی ناکامی کی ذمہ داری پی ٹی ایم سمجھتے ہیں یا وہ لوگ جو آج حکومت میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دوسری ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔